انسان 50 سال کے بعد چاند پر واپس جانے کی سوچ رہا ہے اور اسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ اتنے سارے ملک اور پرائیویٹ کمپنیز چاند پر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آج اس دوڑ کا ایک پہلو ہم ڈسکس کریں گے اور وہ ہے ہیلیم 3۔ 1972 میں آخری بار انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا اور اس کے بعد چاند پر جانے کی دوڑ 21ویں صدی کے اندر شروع ہوئی۔ چائنا، رشیا، انڈیا، جاپان، UK، یورپی یونین اور USA سارے کے سارے چاند پر واپس جانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایون کہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے اسپیس کرافٹس بنا رہی ہیں، اپنے پلانز بنا رہی ہیں چاند پر واپس جانے کے۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ پرائیویٹ کمپنیوں کا وہاں پر پہنچنا، وہاں پر جانے کی کوشش کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی قیمتی چیز موجود ہے یا اس کا پوٹینشیل ہے جس کے لیے وہ وہاں جا رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ہیلیم 3 کی۔ ہیلیم 3 ہیلیم کا ایک ایسا اسٹیبل آئسوٹاپ ہے جس کے بارے میں ریسرچ کی گئی ہے کہ اس کو نیوکلیئر فیوژن کے اندر استعمال کیا جا سکے گا اور اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ زمین کے اوپر ہیلیم 3 بہت ہی کم مقدار میں موجود ہے کیونکہ کاسمک ریز کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے لیتھیم وغیرہ جو ہیں وہ ہیلیم 3 کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں، لیکن زمین کے اوپر چونکہ ایک میگنیٹک فیلڈ موجود ہے، ایک پروٹیکشن موجود ہے، تو کاسمک ریز کا یہاں پہ آنا بہت زیادہ فلٹرڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، جس وجہ سے زمین کی فضا میں ہیلیم 3 کی موجودگی بہت زیادہ کم ہے۔ اور اس کی مقدار اگر ہم چاند سے کمپیئر کریں تو چاند کے اوپر کیونکہ کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، ایٹماسفیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کاسمک ریز ڈائریکٹلی پہنچتی ہیں، کاسمک ریڈیشن کے انٹریکشن کی وجہ سے وہاں پہ ہیلیم 3 کی کنسنٹریشن زمین سے کافی زیادہ ہے۔ اگر زمین کے ایٹماسفیئر کا سیمپل لیا جائے اور 10 خرب ایٹمز میں سے دیکھا جائے تو صرف 7 یا 8 آپ کو ہیلیم 3 کے ملیں گے۔ اسی طرح اگر چاند کے ایٹماسفیئر سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو دیکھی گئی ہے وہ 50 ppb ہے، پارٹس پر بلین۔ پارٹس پر بلین سے مراد 1 ارب ایٹمز میں سے 50 ایٹم اس کے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقریباً 1000 سے 2000 گنا چاند کے اوپر اس کی مقدار موجود ہے اور اس کی وجہ وہاں پر ایٹماسفیئر نہ ہونا ہے۔ اب یہ تو اس کی ہو گئی نیچرل ابنڈنس۔ اب نیوکلیئر فیوژن کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس وقت نیوکلیئر فیوژن کے اندر جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اندر جو فیول استعمال ہو رہا ہے اس میں ڈیوٹریم اور ٹریشیم جو ہائیڈروجن کے آئسوٹاپس ہیں، بھاری آئسوٹاپس ہیں، وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ DT فیول اس کو کہتے ہیں اور ڈیوٹریم ٹریشیم کے فیول کا مکس بنا کے سب سے زیادہ انرجی اس وقت تک اس سے حاصل کی گئی ہے، تقریباً 17 سمتھنگ میگا الیکٹران وولٹ۔ لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس سے نکلتے ہیں فاسٹ نیوٹرونز۔ اس انرجی کا سب سے بڑا حصہ تقریباً 80% نیوٹرونز کی کائنیٹک انرجی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان نیوٹرون سے یہ خطرہ ہے کہ یہ نیوٹرل ہوتے ہیں، یہ چارجڈ پارٹیکلز نہیں ہیں۔ نیوکلیئر فیوژن کے اندر جب فیول کو گرم کیا جاتا ہے، اس فیول کو گرم کرنے سے یہ پلازما کی شیپ میں آ جاتا ہے۔ پلازما ایک فورتھ اسٹیٹ آف میٹر بھی اس کو کہتے ہیں۔ پلازما کے اندر آئنز ہوتے ہیں، الیکٹرانز ہوتے ہیں، نیوٹرونز ہوتے ہیں، چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ تو اس پلازما کو کنٹین کرنا، اس کو ہولڈ کر کے رکھنا سب سے بڑی مشکل بات ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تو میگنیٹک کنفائنمنٹ کی جاتی ہے۔ میگنیٹک کنفائنمنٹ میں یہ کیا جاتا ہے کہ نیوکلیئر ریئیکٹر، نیوکلیئر فیوژن ریئیکٹر جو پلازما ہوتا ہے، پلازما کے گرد بہت بڑے بڑے میگنیٹس لگا دیے جاتے ہیں اور یہ جو میگنیٹس ہوتے ہیں یہ چارج پارٹیکلز کو اس پلازما کے اندر ہی رکھتے ہیں، لیکن نیوٹرونز کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ بالکل نیوٹرل ہوتا ہے۔ ریئیکٹر سے اسکیپ کرے گا تو وہ اپنی مرضی کی جگہ پہ جا کے ہٹ کرے گا۔ تو ریئیکٹر کا جتنا بھی ڈیزائن ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کی جو والز ہیں اس کے اندر ہٹ کرے گا اور اس کی انرجی جو ہے وہ ڈپازٹ کرتا ہے والز کے اندر، جس کی وجہ سے میٹیریل ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جو فیوژن ریئیکٹر ہے اس کے گرد ایک ایسی چادر، لیتھیم بیریلیم کی ایک ایسی چادر لگا دی جائے جہاں پہ یہ جا کے ہٹ کریں اور اس سے ہمیں کوئی یوزفل چیز حاصل ہو۔ تو اس سے 2 قسم کی یوزفل چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ٹریشیم بریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیوٹریم ٹریشیم کے اندر ٹریشیم جو ہے وہ بہت کم مقدار میں زمین کے اوپر اویلیبل ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی صرف نیوکلیئر فیشن ریئیکٹرز کے اندر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مقدار یہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ بلینکٹنگ آپشن جو اس وقت کے نیوکلیئر فیوژن ریئیکٹرز کے اندر سوچا جا رہا ہے، اگر یہ بلینکٹنگ آپشن صحیح کام کر جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا، ان فاسٹ نیوٹرونز کو استعمال کر کے لیتھیم کی چادر اس نیوکلیئر ریئیکٹر کے گرد لگا کے ہم اس سے ٹریشیم بھی حاصل کر سکیں گے، مطلب وہ ریئیکٹر اپنی جو ٹریشیم ہے خود بنانے لگ جائے گا۔ لیکن یہ بات کی بات ہے، ابھی ریسرچ اس کے اوپر جاری ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم ہیلیم 3 کی۔ ہیلیم 3 کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہیلیم 3 اس لیے امپورٹنٹ ہے، جو نیوٹران کا میں نے ذکر کیا
وہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ ہیلیم 3 کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، فیوژن ریئیکشن، ڈیوٹریم اور ہیلیم 3 اگر مکس آف فیول یوز کریں تو اس صورت میں نیوٹرانز جنریٹ نہیں ہوں گے، صرف چارج پارٹیکلز اور انرجی بھی بہت زیادہ، تقریباً 18 میگا الیکٹران وولٹ یا اس سے زیادہ۔ اسی لیے اس کو اے نیوٹرونک فیوژن ریئیکشن کہا جاتا ہے۔ اے نیوٹرونک مطلب اس کے اندر نیوٹرانز جنریٹ نہیں ہوتے، تو جو ریئیکٹر والز ہیں، ریئیکٹر کی جو دیواریں ہیں، ان کو جو نیوٹران سے خطرہ تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ہیلیم 3 کی سپلائی زمین کے اوپر تو نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کا حل کیا نکالا گیا ہے کہ اس کو چاند پہ تلاش کیا جائے۔ چاند کے اوپر تقریباً 1 ملین ٹن سے زیادہ ہیلیم 3 کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ان کو وہاں سے لے کے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ نیشنز جو وہاں پہ جا رہی ہیں، پرائیویٹ کمپنیز جو وہاں پہ جا رہی ہیں، یہ 100 سال 200 سال کے بعد کا سوچ رہی ہیں، کیونکہ ابھی جتنے بھی نیوکلیر فیوژن ریئیکٹرز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں وہ اس فیول کے لیے نہیں ہیں، وہ ہیلیم 3 کے لیے نہیں ہیں، وہ ڈیزائن کیے جا رہے ہیں ڈی ٹی فیول کے لیے، ڈیوٹریم ٹریشیم فیول کے لیے۔ لیکن سائنسدانوں کا، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈی ٹی فیول بیسڈ نیوکلیر ریئیکٹرز کی کامیاب ہونے کے بعد جو سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ جنریشن کے ریئیکٹرز آئیں گے آج سے 200 سال بعد یا 100 سال کے بعد، اس کے اندر ہیلیم 3 کو استعمال کیا جا سکے گا، اور اس وقت تک اس کی سپلائی چاند سے یہاں تک پہنچنے میں کافی ایڈوانس ہو چکی ہوگی۔ تو ہیلیم 3 کی دوڑ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں اس کے اندر چائنا، یو ایس اے، رشیا، انڈیا، جاپان، یو اے ای، یو کے اور یورپی یونین۔ تو یہ بڑی طاقتیں ہیں، بڑی فورسز ہیں جو فیوژن پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اکانومیز کو آگے لے کے چلیں گی اگر فیوژن پاور کو قابو میں کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر اس وقت تک جتنے بھی ستارے ہیں، ہر ستارے کی انرجی پروڈکشن کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے نیوکلیر فیوژن۔ اگر ستاروں کی انرجی پیدا کرنے کی اس طاقت کو ہم قابو میں کر لیتے ہیں تو انسانیت کے لیے، زمین کے لیے ایک ان لمیٹڈ انرجی سورس ہوگا، اور اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس مطلب کوئی فیشن ریئیکشن کی طرح، نیوکلیر فیشن ریئیکشن سے جنریٹ ہونے والے جو بائی پروڈکٹس ہیں، جو ڈینجرس جو ویسٹ ہے، ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہے، وہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک قسم کا گرین انرجی ہوگی جو ان لمیٹڈ ہوگی، اور ہزاروں لاکھوں سال تک ہمیں فیوژن پاور سے انرجی ملتی رہے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ دیکھتے رہیے ایسٹرو ساکی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔